السلام علیکم۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں قیوم راجہ، ممتاز حریت رہنما۔ 17 مئی 2005 کو 22 سال برطانیہ کی جیل میں قید کاٹنے کے بعد رہا ہوئے۔ آج ہم اس مناسبت سے ان سے بات کریں گے اور ساری گفتگو جو ہے ان کی رہائی پر ہوگی اور اس کے بعد کی زندگی پر ہوگی اور ان کے تجربات پر بات ہوگی۔ راجہ صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ 22 سال زندگی کا اور آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ تھا، وہ جو جوانی کا حصہ تھا، اور وہ آپ کی قید کی نظر ہو گیا۔ یہ قید اور اس کے بعد آپ کی جو رہائی تھی وہ اتنی پیچیدہ کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے کھوٹا نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری رہائی کی مناسبت سے آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میں حریت رہنما نہیں ہوں، میں حریت پسند ہوں، کیونکہ حریت رہنما جو ہے نا ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ویلی کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک باڈی بنائی گئی ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ حریت کانفرنس، اور اس سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں حریت رہنما۔ تو میں کشمیری حریت پسند ہوں، حریت رہنما یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہماری قید اور اس کے بعد جو رہائی ہے وہ اتنی پیچیدہ کیوں ہوئی ہے، تو بیسیکلی یہ وجہ تھی کہ ہمارے خلاف، میرے اور ریاض ملک کے خلاف ناکافی ثبوت تھے، اور اس بنا پر جو ہے نا، اور دوسری جو وجہ یہ تھی کہ وہ ہم کو تاحیات جیل رکھنا چاہتے تھے۔ برطانوی حکومت اور ہندوستانی حکومت نے بیسیکلی ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، زبانی معاہدہ۔ تحریری جو ہے وہ سنا تھا کہ ان کے بھی ہوا ہے، لیکن وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کم از کم زبانی طور پر تو ہمیں پتہ ہے کہ چونکہ جو ان کے سیاستدانوں کی ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نا ہمیں کچھ اطلاعات ملی تھی، تو انہوں نے یہ بیسیکلی دونوں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو، قیوم راجہ کو اور ریاض ملک کو تاحیات جیل رکھنا ہے۔ اس میں رکھنے کی وجہ یہ تھی تاکہ ہم کو نشان عبرت بنا کر برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں بسنے والے کشمیریوں کو خوفزدہ کیا جائے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت اور توفیق دی، تو ہم نے خائف ہونے کے بجائے برطانوی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کی صورت میں بہت سارے جو ہے نا اس میں مسائل تھے۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم نے چیلنج کیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعہ ہی جو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چونکہ عام باعث یہی تاثر پھیلایا جا رہا تھا کہ بھائی ہم قتل میں ملوث تھے اور لہٰذا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے کشمیری لوگ جب پاکستان سے یا آزاد کشمیر گورنمنٹ سے کہتے تھے جی بھائی ان کے بارے میں کچھ کریں، تو وہ آگے سے جو ہے جواب دیتے تھے جی کہ آپ قتل تو ہوا ہے، ہم کیا کریں۔ تو بہرحال جب ہم نے چیلنج کیا تو بات سامنے آئی کہ ایکچولی جو ہے وہ یہ ہم کو تو بس کیس کو گول مول کر کے ہم نے جیل بھیج دیا، اور پھر تاحیات ہمیں جیل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو پھر پہلے ہمارا کیس چلا لنڈن ہائی کورٹ میں، تو لنڈن ہائی کورٹ نے ہماری سزاؤں کو کالا دم قرار دے کر جب وہ ڈاکومنٹ حکومت کو ریلیز کرنے کا حکم جاری کیا، تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ حکومت نے بہت بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم کیس کو یورپین کورٹ میں لے گئے، تو یورپین کورٹ نے جو ہے نا وہ پہلے ریاض کو بری کیا تقریباً 19 سال بعد، پھر مجھے جو ہے نا وہ بری کیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یعنی سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہمارا کیس پیچیدہ ہوا۔ آپ رہائی والے دن اور اس کے بعد کے تجربات آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ جی جی، دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی قیدی بری ہوتا ہے تو اسے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی سزا کا تعین ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کب بری ہونا ہے۔ ہمارا معاملہ تھا کہ ہماری سزا کا جو تعین نہیں تھا، اس لیے ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کب بری ہونا ہے۔ لیکن جب یورپین کورٹ نے فیصلہ دے بھی دیا تو تب بھی مطلب میرے بارے میں، خاص کر چونکہ ریاض کو تو انہوں نے بتا دیا اس نے وہاں ہی رہنا تھا، اب میرے بارے میں میرے کچھ ایسے مسائل تھے کہ میں وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے پتا تھا کہ وہ اگر میں وہاں رہا تو مجھے بلیک میل کریں گے، تو یہ الگ بات تھی کہ بھائی میرے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے وہاں رہنے کی جو اپیل ہے یا درخواست ہے وہ دینے کا حق دیا تھا، لیکن میں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔
تو میں نے جب کہا جی کہ میں نے واپس پاکستان جانا ہے تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ تو ادھر سے ادھر آتے ہیں اور یہ آدمی یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا. پھر پاکستان نے بھی کوئی پاسپورٹ جاری نہیں کیا. تو پھر ہمارے ایک دوست تھے صحافی علی کیانی صاحب، انہوں نے جا کر جو ہے نا وہ پاکستانی امبیسی کو بتایا کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کشمیری جو ہے وہ امبیسی کے سامنے، سفارت خانے کے سامنے آ کر وہ اپنی جو پاکستانی آئی ڈیز ہے اس کو آگ لگانے کے لیے تیار ہیں احتجاج کے طور پر. تو پھر یہ ہے کہ مجھے وہ پاکستان کا ٹریول ڈاکومنٹ دیا گیا. تو اس دن پھر کیا ہوا کہ صرف جس دن میں بری ہوا اس سے کچھ چند گھنٹے پہلے، مطلب 12-14 گھنٹے پہلے پاکستان کا ہائی کمشنر ہے وہ وہاں جیل میں مجھے ملنے کے لیے گیا. تو اس نے کہا جی کہ آپ جا رہے ہیں. تو پھر جب اعلان ہوا جی کہ میں جا رہا ہوں تو وہاں ٹی وی پر اعلان کیا گیا کہ مجھے PK-702 فرام مانچسٹر ٹو اسلام آباد جو آئے گا تو وہ اس پر مجھے بھیجا جائے گا. تو لوگ جو ہے نا وہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، لیکن مجھے جو ہے وہ وہاں سے بجائے مانچسٹر ایئرپورٹ کے وہ ایتھیو ایئرپورٹ پر لے کے خفیہ طور پر. اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب قیدی بری ہوتا ہے، جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لوگ بری ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی سزا کتنی ہے اور کب بری ہوں گے، تو وہ تیار ہوتے ہیں. لیکن ہم تیاری نہیں کر سکے. مجھے جب وہاں انہوں نے کہا جی کہ صبح آپ نے جانا ہے تو میرا سامان وغیرہ وہ پیک کر کے وہ اپنے مین گیٹ پر لے گئے. تو صبح جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ جب میں بری ہونے والا تھا تو انہوں نے کہا مجھے آپ سائن کریں. دو چیزیں، مطلب ایک دو چیزیں جنہوں نے مجھے ٹچ کیا. تو وہاں کا جو سیکورٹی چیف تھا اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا جی کہ مسٹر راجا آئی کانٹ بلیو یو آر گوئنگ، کہ مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ تم بری ہو رہے ہو، جا رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہوا تھا کہ اس بندے کو بری نہیں کرنا ہے. اور جو جیل انتظامیہ تھی ان کو بھی پورا یقین تھا جی کہ یہ آدمی جیل کے اندر مرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بری کرنا تھا، مجھے اپنے وطن میں واپسی کا موقع دینا تھا، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا جو موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا تھا. آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. اور پھر وہاں سے جب مجھے انہوں نے سیکورٹی نے گیٹ سے باہر نکالا تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا مذاق سناتا ہوں کہ ایک لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئی اور وہ مجھے اچھی طرح جانتی تھی اور وہ مجھے کہتی ہے کہ ایک جو اچھی بات ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے مجھے 6 ہفتے کی دوائیاں دیں. میں بیمار تھا، مجھے 6 ہفتے کی دوائیاں دیں اور کہا جی کہ مجھے امید ہے کہ آپ 6 ہفتے کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے وہ سنبھال لیں گے اور کچھ اپنے انتظامات کر لیں گے، اس وقت تک یہ دوائیاں ہیں. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ جیل کے اندر میرا یہ ریکارڈ تھا کہ ہر رپورٹ کے اندر جو سالانہ رپورٹ ہوا کرتی تھی اس میں لکھا کرتے تھے کہ ہی از اے ویری پولائٹ پرسن بٹ ہی ہیز ہیز پولیٹیکل اوپینین، یعنی یہ آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک اپنا سیاسی نقطۂ نظر ہے. تو اس دن وہ کیا کرنا چاہتے تھے کہ اکثر جو قیدی جب جاتے ہیں نا وہاں سے جیل سے باہر نکلتے ہیں تو جاتے وقت جیل انتظامیہ کو، سیکورٹی والوں کو بہت برا بلا کہہ کر جاتے ہیں، گالی دیتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی جو ہے یہ ویسے تو مطلب 22 سال بہت اچھا رہا ہے ہمارے ساتھ، آج اس کو آزماتے ہیں کہ یہ جاتے وقت یہ بھی دوسرے قیدیوں کی طرح کوئی برا بلا کہتا ہے ہمیں یا کیا کرتا ہے. تو انہوں نے یعنی میرے اخلاق کو جانچنے کا جو ہے نا وہ انہوں نے ایک گر تلاش کیا. تو اس نے کیا کہا، ڈاکٹر نے جب مجھے دیا وہ پیک دیا دوائیوں کا تو ساتھ مجھے کہتی ہے کہ بائی دی وے واٹ ور یو ان فور. تو میں نے وہ یعنی آپ جیل میں کیوں تھے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کی توقع یہ تھی کہ بھائی یہ ایک اشتعال انگیز سوال تھا نا کہ ایک آدمی کو آپ نے 21-22 سال جیل میں رکھا اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ جیل میں کیوں تھے. تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا ڈارلنگ if you still don't know you will never know، کہ اگر آپ ابھی تک نہیں جانتے تو آپ کبھی نہیں جانیں گی. تو وہ مسکرائی تو میں نے کہا اللہ حافظ. یعنی یہ جو تھا ہمارا آخری ہمارا بھی اللہ حافظ کرنے کا ٹائم تقریباً پروگرام کا اتنا زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ رہائی کے بعد کیا آپ اپنے رول سے مطمئن ہیں؟ جو یہاں پر اس وقت آپ کا رول ہے، مختلف جگہوں پر آپ کا مختلف تنظیموں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اور جتنا بھی آپ کا رول ہے کیا آپ متمین ہیں کہ بہت اچھا طریقے سے کام؟ جی نہیں، میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. دیکھیں جب ہم جیل میں گئے تھے تو اس وقت آزادی پسند تنظیموں کے درمیان اتنے اختلافات نہیں تھے. پہلی بات تو اتنی تھی بھی نہیں. تو اس وقت کوانٹیٹی تھی، کوالٹی تھی، اور کوانٹیٹی کم تھی اور کوالٹی زیادہ تھی. آج جو ہے وہ کوانٹیٹی تو بہت زیادہ ہے لیکن کوالٹی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو آزادی پسند کہتا ہے
لیکن بہت کم اتحاد جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے. تو جب اتحاد نہیں تھا یہاں پر تو کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان اتحاد نہیں ہے, تنظیموں کے درمیان اتحاد نہیں ہے, تو ہم جب ایک اختلافی جو ہے نا ایک انتشاری ماحول میں جب ہم یہاں داخل ہوئے تو ظاہر ہے کہ اس نے ہم کو بہت متاثر کیا. اب ہم جو ہے نا وہ صحیح طرح سے وہ رول ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ حالات میں نہیں ملے ہیں. تو یہ جو ہے نا میرے لیے جس کی وجہ سے کوئی میں مؤثر کردار ادا نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں. جی ناظرین, آپ سننا تو چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ قیوم راجہ صاحب اپنی ہمیں داستان سناتے رہیں, لیکن پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. بات تو وہ جی چاہتا ہے کہ ہم ان سے لمبی کریں, اور لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. قیوم راجہ صاحب ہمارے ہیرو ہیں اور نیشنل ہیرو ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کیا ہے, ہمارے لیے وقف کیا ہے. اپنا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے مطلوب گورا کے ساتھ. زاہد سلطانی کو دیجیے اجازت اور فی امان اللہ.